آج ہم بات کرنے والے ہیں برکت فریزین ایگرو کے ایک بہت بڑے اعلان پر۔ ایک ایسا اعلان جو پاکستان کی فوڈ انڈسٹری میں ایک نئی لہر پیدا کر سکتا ہے۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے منصوبے آخر ہیں کیا۔ تو خبر یہ ہے کہ برکت فریزین ایگرو، جو کہ ویلیو ایڈڈ انڈوں کی مصنوعات میں ایک بڑا نام ہے، بہت بڑے پیمانے پر پھیلنے جا رہی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی توسیع نہیں، بلکہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو کمپنی کے مستقبل کی پوری سمت بدل سکتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ معلومات ہم کہیں اور سے نہیں لا رہے، یہ سیدھی پاکستان سٹاک ایکسچینج کو جمع کرائی گئی آفیشیل دستاویز سے لی گئی ہے۔ یعنی یہ کمپنی کا اپنا بیان ہے جس میں انہوں نے اپنے تمام منصوبوں کی تفصیلات بتائی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان بڑے منصوبوں کے پیچھے کمپنی کی سوچ کیا ہے؟ یہ صرف بزنس کو بڑھانے کی بات نہیں، اس کے پیچھے ایک گہری سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ آئیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ آخر وہ کیا بڑی تصویر ہے جسے دیکھ کر کمپنی یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ یہ صرف پیداوار بڑھانے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو آخر وہ کیا چیز ہے جو انہیں آگے بڑھا رہی ہے؟ کمپنی کی دستاویز کے مطابق اس پوری حکمت عملی کے 3 بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا، اپنی سپلائی چین کو مضبوط کرنا، مطلب خام مال سے لے کر فائنل پروڈکٹ تک ہر چیز پر اپنا کنٹرول بڑھانا۔ دوسرا، اپنے کام کرنے کے طریقوں کو مزید بہتر اور مؤثر بنانا۔ اور تیسرا، ایسی ترقی کی بنیاد رکھنا جو لمبے عرصے تک قائم رہے۔ اچھا، تو اب ان کے پلان کے پہلے سٹون پر آتے ہیں، جو سیدھا پیداواری صلاحیت کو بڑھانے سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے لیے کمپنی نے فیصل آباد میں ایک بالکل نئی جدید پروڈکشن فیسلٹی لگائی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پیسچرائزڈ انڈے کی جو مانگ بڑھ رہی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی اسے پورا کیا جا سکے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے۔ فیکٹری لگ چکی ہے، اس کی ٹرائل پروڈکشن بھی کامیابی سے مکمل ہو گئی ہے، اور اب بس کسی بھی وقت کمرشل آپریشنز شروع ہونے والے ہیں۔ مطلب یہ منصوبہ حقیقت بننے کے بہت قریب ہے۔ چلیں اب دوسرے ستون کی طرف پڑھتے ہیں۔ یہ صرف زیادہ مال بنانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کچھ نیا، کچھ مختلف بنانے کے بارے میں۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک قدم ہے۔ برکت فریزین اب ڈرائیڈ ایگ پاؤڈر یعنی انڈے کا پاؤڈر بنانے کے میدان میں اتر رہی ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی پروڈکٹ رینج بڑھے گی، بلکہ وہ ایک بالکل نئے مارکیٹ میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اس پروجیکٹ پر بھی کام بڑی تیزی سے چل رہا ہے۔ جو بھی ضروری مشینری اور سامان ہیں اس کے آرڈرز دے دیے گئے ہیں، LCs بھی کھل چکی ہیں، اور فیکٹری کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ منصوبہ بھی پٹری پر آ چکا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس حکمت عملی کے تیسرے اور شاید سب سے اہم ستون پر۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ کمپنی اپنے سب سے ضروری خام مال یعنی انڈوں کی سپلائی کو کیسے یقینی بنا رہی ہے۔ اس کے لیے کمپنی ایک بہت ہی زبردست حکمت عملی اپنا رہی ہے جسے بیکورڈ انٹیگریشن کہتے ہیں۔ یعنی وہ خود پولٹری فارمنگ کے کاروبار میں آ رہے ہیں تاکہ اپنی سپلائی چین پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکیں۔ اب یہ بیکورڈ انٹیگریشن کیا چیز ہے؟ بہت آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمپنی اپنے سپلائر پر انحصار کرنے کے بجائے خود ہی وہ چیز بنانے لگے جو اسے خام مال کے طور پر چاہیے۔ برکت فریزین کے معاملے میں اس کا مطلب ہے کہ وہ اب انڈوں کے لیے دوسروں پر بھروسہ نہیں کریں گے، بلکہ خود مرغیاں پال کر انڈے حاصل کریں گے۔ اس پروجیکٹ میں بھی کافی کام ہو چکا ہے۔ پولٹری فارم کے لیے ضروری زمین خریدی جا چکی ہے، مشینری کے آرڈرز اور LCs کا کام مکمل ہے، اور فارم بنانے کے لیے جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کی تعمیر بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو جب ہم ان تینوں ستونوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو برکت فریزین کے مستقبل کی ایک بہت واضح اور دلچسپ تصویر سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، فیصل آباد کی نئی فیکٹری، انڈے کے پاؤڈر کا پلانٹ اور اپنا پولٹری فارم، یہ 3 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑی جڑی ہوئی حکمت عملی کا حصہ ہیں جس کا ایک ہی مقصد ہے کمپنی کو ترقی دینا اور اسے اپنی مارکیٹ کا لیڈر بنانا۔ اور یہ بات خود کمپنی بھی مانتی ہے۔ اپنے اعلان میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام اقدامات ان کی اسٹریٹجک توسیع اور سپلائی چین کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں کلیدی سنگ میل ہیں۔ یہ لفظ سنگ میل بتاتا ہے کہ یہ منصوبے ان کے لیے کتنے زیادہ اہم ہیں۔ تو آخر میں ایک بڑا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ پیداوار بڑھانے، نئی مصنوعات لانے اور سپلائی پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی یہ زبردست حکمت عملی آنے والے وقت میں فوڈ انڈسٹری میں برکت فریزین کو کہاں لے کر جائے گی؟ اس سوال کا جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس پر سب کی نظریں ہوں گی۔